आदाब अरसें, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। सर्दी बढ़ गई है इस्लामाबाद में नाज़रीन, और ये देख लिया होगा आपने। और इस बार नवंबर जो है वो अभी 15 नवंबर नहीं आया, लेकिन ये 15 दिसंबर वाली सर्दी लग रही है इस्लामाबाद में। तो मौसम जो है वो इस्लामाबादियों के लिए बहुत ठंडा होगा, पिंडी वालों के लिए भी ठंडा होगा, लेकिन वो लोग जो मनचले हैं, जो शौकीन हैं, वो इस मौसम के मज़े लेने के लिए कराची से और दीगर जगहों से इस्लामाबाद आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये तो हुई मौसम की बात। लेकिन आज का जो ब्लॉग है वो बस दो ही मामलात पर मुश्तमिल है। एक तो पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार बनाने की कोशिश हो रही है। यूँ समझिए, पाकिस्तान इज़ अगेन अंडर अटैक। और गुज़िश्ता रोज़ कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हमारे मगरबी पड़ोसी अफ़गानिस्तान की के हैं, वहाँ से क्या कहा जा रहा था, फिर दहशतगर्द हमलों को किस तरफ लिंक किया जा सकता है, उसी तनाजुर में उसको देखने की कोशिश करेंगे। मशरक़ी पड़ोसी क्या करने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वहाँ एक कार बम धमाका हुआ मेट्रो स्टेशन के बाहर। पुलिस ने उसे क्या कहा, एनी शाहिदीन ने क्या बताया, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है और इंडियन हुकूमत क्या कह रही है, उसमें बहुत बड़ा तज़ाद जो है वो सामने आ रहा है। और इसीलिए जो है फिर वो बिहार के इलेक्शन पे उसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी ज़रा देखने की बात है। लेकिन पाकिस्तान में 27वीं तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई। सेनेट से हुई है, कौमी असम्बली से अभी नहीं हुई। कौमी असम्बली में आज उस पर बहस जारी है, और कल शायद मंजूर हो जाए। और हो सकता है कल ना हो, परसों हो जाए, क्योंकि अरकान ने उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, अपनी राय भी देनी है। लेकिन 28वीं तरमीम का गलगला बर्पा हो गया है। यानी 27वीं मंजूर नहीं हुई, 28वीं तरमीम का कह दिया गया है कि वो आ रही है। और 27वीं तरमीम में नून लीग कहाँ खड़ी है और यहाँ क्यों खड़ी है, ये सवाल देखना भी ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ज़रा उस मामले की बात कर लेते हैं जो दहशतगर्दी से मुतालिक है। आपको याद है चंद रोज़ पहले इस्तांबुल में, यानी 6 नवंबर को ये हुआ था, फिर 7 नवंबर तक का इंतज़ार किया। 7 नवंबर को भी मुज़ाकरात हुए इस्तांबुल में। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI जो हैं वो उसमें मौजूद थे। दफ्तर ख़ारजा में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, दफ्तर ख़ारजा ने ये ऑफिशियली बताया था, दफ्तर ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं असद गिलानी, वो वहाँ मौजूद थे। और फिर वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। दफ्तर ख़ारजा ने उसके ऊपर एक कैंडिड और बहुत ही वेल वर्डेड एक स्टेटमेंट इशू की, जिसमें अफ़गानिस्तान पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आयद किया गया। सिर्फ ये बताया कि अफ़गानिस्तान का रवैया क्या था, वो भी बहुत सहल लफ्ज़ों में और बहुत ही धीमे अंदाज में, कोई सख्त तनकीद भी नहीं की। उसके जवाब में अफ़गानिस्तान से एक जो है वो हमले शुरू कर दिए, ज़बानी हमले पाकिस्तान पर। अवाम दर्जनों हैं। एक कोई कारी साहब का नाम का अकाउंट है, और वो जो कारी साहब है अकाउंट है, वो इस कदर बेहुदा है कि कारी का लफ्ज़ बहुत ही मुतबर्रक लफ्ज़ मेरे नज़दीक है, क्योंकि वो क़िरत करने वालों के लिए है, और क़िरत भी कुरान शरीफ की है क़िरत। और कारी सदाकत कासमी हमारे यहाँ हैं, कारी वहीद ज़फ़र कासमी हैं, कारी शाकिर कासमी हुआ करते थे। इस्माइल साहब हैं, सिद्दीक़ इस्माइल साहब, वो भी कारी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये जो कारी साहब है, ये को बहुत ही बेहुदा नाम लगता है, इसलिए कि ये काम सिर्फ ये अफ़गान तालिबान या उन्हीं जैसे जोहला कर सकते हैं। मुझे कोई शक नहीं है इसमें। वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म के वो दे रहे हैं धमकियाँ, वो मैं बयान नहीं कर सकता। उसके अलावा फिर मुल्ला अमीन मुत्तकी जो है, उन्होंने भी एक तंज़ किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और पाकिस्तान को आलू टमाटर और प्याज की पड़ी है। भाई, आप आलू टमाटर और प्याज की बोरियों में असला भेजेंगे तो हम उसको रोकेंगे ना। और फिर दूसरी बात, वो एक है कोई अहमद उनके नाम में आता है, वो भी अफ़गानिस्तान का अकाउंट है। एक अफ़गान है, अफ़गान डिफेंस, और फिर अफ़गान सहाफ़ी। यानी ये वो लोग हैं, वो कारी साहब और सहाफ़ी समेत, मैं एजाज़ अहमद हूँ। मेरा अपना ट्विटर अकाउंट और मेरा फेसबुक एजाज़ अहमद के नाम से है।
میں جو گفتگو کرتا ہوں ریکارڈ پر کرتا ہوں، یوٹیوب اکاؤنٹ بھی ریکارڈ پر ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ اپنی شناخت چھپائیں اور پھر الزامات لگائیں۔ جب آپ اپنی شناخت چھپا کر الزامات لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے مذموم مقاصد ہوتے ہیں، کوئی اچھا مقصد نہیں ہو سکتا۔ اچھے مقصد کے لیے تو نام کے ساتھ سامنے آنا ہوتا ہے نا۔ اور پھر وہاں سے دھمکیاں دی گئیں، یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہیں افغانستان کے، وہ دھمکیاں دی گئیں۔ ایک صاحب نے یہ فرمایا، وہ جو احمد نام کے ہیں، وہ افغان طالبان میں پوزیشن پر بھی ہیں، کیبنٹ میں ہیں، یہ یعنی ہے وہ جو افغان رجیم کی کیبنٹ ہے طالبان کی، اس میں وہ ہیں، عبوری کابینہ ہے۔ انہوں نے بھی یہ دھمکی دی اور لوگوں نے بھی یہ دھمکی دی کہ جناب لاہور میں جھنڈا گاڑ دیں گے، اسلام آباد جل رہا ہے، کمنگ سون اسلام آباد۔ یہ کمنگ سون اسلام آباد میں نے کل دیکھا، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد کے ارد گرد کسی چیز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اسلام آباد کچہری میں دھماکہ ہوا۔ اب ناظرین، اس دھماکے کا نشانہ کون بنا؟ اور یہ صرف افغان طالبان کر سکتے ہیں، یا یہ جو فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہند جن کو نام دے دیے گئے ہیں، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی وغیرہ، یہی جوہلا کر سکتے ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں، یہی یہ کر سکتے ہیں۔ 12 افراد شہید ہوئے ہیں، تقریباً 7 لوگ ہیں جو بائکیاں چلاتے ہیں، جو اب تک اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے اب سے تھوڑی دیر پہلے، جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے دورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو کیمروں کی بیک ٹریکنگ ہے اس میں ایک موٹر سائیکل مشکوک لگ رہا ہے اور ایک گاڑی مشکوک لگ رہی ہے۔ گاڑی میں بلاسٹ ہوا ہے، وہ ویڈیو فوٹیج آپ سب نے ٹی وی چینلز پر چلتے ہوئے دیکھ لی۔ یعنی وہ اچھا، پھر آپ اگر ان کو ملا کر دیکھیں، اسلام آباد کمنگ سون، اسلام آباد جل رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، اور پھر ایک صاحب نے تو اور یہ دھمکی دی کہ جناب پاکستان تو ہماری دانت کے نیچے ہے، امریکہ تو ادھر سے آیا تھا، اس کو بھی شکست دی، روس ادھر سے آیا تھا ہزاروں میل دور سے، اس کو بھی شکست دے دی، پاکستان کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ بھارتی زبان بولی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ دھماکہ، اور افغانستان میں اس دھماکے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جو ان کے یعنی جو مشکوک اکاؤنٹس ہیں ان کے، جن پر نام نہیں ہے، ان کو آپ دیکھ لیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تعویلات تلاش کی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب اس کا پاکستان نے ابھی تک کوئی افغانستان پر باقاعدہ الزام عائد نہیں کیا۔ خواجہ آصف کا کہ یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ کابل پر بھروسہ کرنا عبث ہے، یعنی ان کی بات پر بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ثبوت ملیں گے تو ہم جواب بھی دیں گے۔ اب پاکستان کو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آپ پاکستان کو جواب میں اشتعال انگیزی سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے تو مقاصد ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الجھیں، بارڈر پر فورسز کو الجھائیں اور کسی طرح انفلٹریٹ کریں، پاکستان میں اپنے لوگوں کو پھیلائیں اور پاکستان میں دھماکے کروائیں۔ پاکستان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ہی کینڈیڈ بھی ہے اور بہت سلجھا ہوا ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ اب تک ہم نے میٹنگز ہو رہی ہوں گی، مشاورتیں ہو رہی ہوں گی، لیکن جو پاکستان نے کیا ہے، رد عمل دیا ہے، پاکستان نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی ہمیں قابل قبول نہیں۔ اور اس سے پہلے آج اسلام آباد میں گزشتہ روز وانا کیڈٹ کالج ہے، میں وہاں 2 دن رہ کر آیا، 2 راتیں میں نے وہاں گزاری اور بچوں سے ملا، بچے بڑے حوصلے مند تھے، اس میں گھس گئے۔ اب یہ بچے کوئی کراچی سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی اسلام آباد سے ہے، کوئی چترال سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، بچے حوصلہ مند تھے۔ وہاں گھس کر دہشت گردی کی کوشش کی، بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی اچانک گیٹ سے، اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر میں وہ آپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں 3 افغان نیشنل ہیں، تینوں کا تینوں افغان نیشنل ہے، اور اس کی شناخت جب یہ خبر ملی تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ ان کی شناخت کیسے ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا، سیکیورٹی فورس ذرائع نے، انہوں نے یہ کہا کہ جو باہر گیٹ پر جب گاڑی ٹکرائی تو کچھ لوگوں نے پیدل داخل ہونے کی کوشش کی، جس نے سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر جو تھوڑا سا ہٹ کے تیار کھڑے ہوئے تھے نشانے، وہ الرٹ تھے، انہوں نے فوری طور پر ان کو نشانہ بنایا۔ ان میں سے ایک کے موبائل فون سے کچھ چیزیں برآمد ہوئی ہیں، جس میں پھر یہ لنک برآمد ہوا، اس کے بعد سیٹلائٹ ٹاؤن وہ سیٹلائٹ نمبرز برآمد ہوئے، ان کو ٹریس کیا گیا، ان کی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ یعنی وہ افغانستان سے اپنے ہینڈلر سے ہدایات لے رہے تھے اور افغان طالبان سے ہدایت لے رہے تھے۔
یعنی اب افغان طالبان نے جن کی 50 سال ہم نے افغان شہریوں کی خدمت کی، اب وہ ہم سے اس خدمت کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا، وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اب وہ ہم ان کے شر کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ افغان شہری جو ہیں جو غیر قانونی ہیں انہیں واپس جانا ہوگا۔ اس لیے کہ بھارت افغانستان کی گود میں بیٹھ گیا، $50 ملین خرچ کرے گا بھارت افغانستان میں ایک مندر پر۔ تو کیا مندر $50 ملین کا بنتا ہے؟ نہیں، کہ $50 ملین میں ہو سکتا ہے $5 ملین کا مندر بن جائے، لیکن اس مندر کے نام پر جو بھارت افغانستان کو پیسے دے گا وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اس سے اسلحہ خریدا جائے گا یا جو بھی ہے۔ افغانستان میں بھی خیر اسلحے کے ڈھیر ہیں، لیکن وہ سب پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوں گے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور خیر 12 کا آپریشن ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کی فورینزکس بھیج دی گئی ہیں شواہد، اور اسلام آباد کچہری میں 7 بائیکیں ہیں، ایک وہ وکیل ہے بیچارہ جس نے آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹرز کو مٹھائی کھلائی، اور اس سے وہ خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا سپریم کورٹ میں انرولمنٹ میری ہو گئی ہے اور میں اب سپریم کورٹ کے مقدمات لڑا کروں گا۔ ان کو فخر تھا کہ ان کو جو ہے انہوں نے اس لیول کو اچیو کر لیا جہاں وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں وکالت کرنے۔ وہ بیچارے نشانہ بن گئے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ سارے جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، جنہیں نہ انسانیت ہے، جن میں نہ ان کو کسی چیز کا دین کا بھی کوئی خیال نہیں۔ یہ سب جاہل ملا ہیں جو بندوق کے زور پہ ہمیں اسلام سکھانا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں تو ان کو تو یہ پتہ نہیں مفتی بھی بن جاتے ہیں، فلاں بھی بن جاتے ہیں، کس چیز کے بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک خاص نقطہ نظر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسلام خاص نقطہ نظر نہیں پڑھاتا، اسلام انسانیت پڑھاتا ہے۔ اسلام کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہ انسانیت بھی پڑھاتا ہے، آپ کو دنیا سے ڈیلنگ بھی سکھاتا ہے۔ اسلام انتہا پسندی کبھی نہیں سکھاتا۔ یہ بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان دنیا میں اور پاکستان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی اور اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ذرا بھارت کی جانب آ جاتے ہیں۔ بھارت نے کل کار بم دھماکہ ہوا، اس کے بعد ایک اینی شاہد کا اسٹیٹمنٹ میں نے انڈین چینل پر ہی دیکھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی ایک ماروتی کار تھی، اس میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دھماکہ ہوا، سلنڈر دھماکہ ہے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ سلنڈر دھماکہ ہے، لیکن اس کے بعد بھارتی میڈیا باز نہ آیا۔ تو بھارتی میڈیا نے کہا نہیں، اس آدمی کا نام سلمان ہے اور یہ پاکستانی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے نے پھر راج ناتھ سنگھ نے اور کسی اور وزیر نے آ کر کہا نہیں، یہ طارق ہے۔ یعنی 3 نام چل رہے ہیں۔ جو ماروتی کار میں دھماکہ ہوا اس میں جو لوگ سوار تھے ان میں ایک کا نام ندیم سامنے آیا، وہ علی شاہد بتا رہا ہے، اور اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان پر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب بھارتی مجھے یہ بتائیں، میں کچھ بھارتی چینل رابطہ کر رہے تھے، آج میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہاں بات نہیں کر سکا، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ پاکستان کے خلاف بھارت نے جو پہلگام فالس فلیگ کیا اس کے بعد سے یہ بند کر رکھا ہے، اور فالس فلیگ کی ان کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ چٹی سنگھ پورہ میں 35 سکھ مارے گئے تھے، پاکستانیوں کا نام لگانے کی کوشش کی، لیکن بھارتی عدالت نے ان کو بری کر دیا تھا، کیونکہ اور پھر ستیہ پال رائے جو ہے وہ جو تھے گورنر، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے چند واقعات کے بارے میں کہ وہ ہم نے خود کرائے، اور واقعات کے بارے میں پھر یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کو جلانے کا واقعہ ہے، میجر آریہ جو ہے اس نے عدالت میں تسلیم کیا کہ اس نے جلائی ہے، عدالت نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ مجھے بھارتی حکومت یہ جواب دے کہ کیا ان کا اسٹیٹ اپریٹس بالکل ناکارہ ہے کہ لاہور اور دلی کے درمیان 9 گھنٹے لگتے ہیں تقریباً ٹریول کرنے میں، اگر آپ بائی روڈ جا رہے ہیں، رکتے ہوئے جاتے ہیں، ٹرین بھی پہنچتی ہے، ٹرین میں تو خیر بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بائی روڈ سفر بھی بند ہے، پیدل کراسنگ بھی بند ہے، اور ٹرینیں بھی بند ہیں، ہوائی جہاز بھی بند ہے۔ تو پھر بھارتی خود ذمہ دار ہوئے نا۔ پاکستان کے خلاف ایک واردات کرنی ہے، کیونکہ پاکستان راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ کہتے رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آتے رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ بڑا معاملہ ہے، اور یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پاکستان جاگ رہا ہے۔ آج میں نے چیک کیا، سیکورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بالکل پاکستانیوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے، بھارت جیسے ہی کوئی حرکت کرے گا ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، افغانستان کو بھی منہ توڑ جواب دیں گے، ہو سکتا ہے آج رات دے دیں، جواب ضرور دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین اندرونی صورتحال کی جانب۔ پاکستان میں کچھ
लोग जो हैं वो फौरी तौर पर गैर मुल्की प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो जाते हैं उनकी अपनी जगह, लेकिन जो अंदरूनी मामला है हमारा, वो मेरा ये नहीं है, वो 27वीं तरमीम है। आज कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम पेश हुई, उस पर बहस हो रही है। हो सकता है कल मंजूर हो जाए, हो सकता है परसों मंजूर हो जाए, क्योंकि सागदार ने ये कहा था कि तफसीली बहस कराएंगे हम। और उसमें पीटीआई जो है वो उसने गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में भी लेजिटिमेसी दी। उन्होंने उस सेनेट में खड़े होकर उसकी मुखालफत की और फिर उसके वो एजेंडा फाड़ा, रिपोर्ट की कॉपियाँ फाड़ी जो नेशनल असम्बली की कमेटी, दोनों कमेटियों ने दी थी, और फिर उसको बाहर निकल गए। कौमी असम्बली से भी मंजूरी के वक्त शायद तो यही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अंदर जाते हैं तो पॉलिटिकल डिक्शन में ये लेजिटिमेसी देना होता है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने भी एक एक करके बहुत सारी चीज़ें कहीं, बहुत सारी गिनवाए उसमें। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें एक तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है ये जो नए अहदे क्रिएट किए गए हैं मुसल्लह अफवाज में। अब ये बात देखिए ना, जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई काम करना होता है वो मेरी आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। बादी गवाह है हमारा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने CJCS मुतारिफ कराया था, ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया, क्या बना? कुछ भी नहीं। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया, क्या बना? कुछ भी नहीं। CJCS होता उनको रोक नहीं सका। ये इंतज़ामी उमूर थे, इंतज़ामी मामलात थे जिनकी वजह से CDS का ओहदा क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त अब उनकी सर्विस में आज ख्वाजा आसिफ ने वजाहत की है कि जो सर्विस टेन्योर है वो वही है जो जनरल वाला है, और उसके बाद जो है रिटायर होना है फील्ड मार्शल को भी, या अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दी तो वो तो 2 साल बाद की बात है ना, अभी तो कोई ऐसी मसला नहीं है। तो ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसको जो इस तरमीम के ज़रिए दिया? ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। फिर ख़तरात हमेशा होते हैं। पाकिस्तान में सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट का टकराव भी होता है। इमरान खान सियासतदान थे, वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे और आके धरना दिया, नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ गए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो को नीचा दिखाया करते थे, और फिर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो जाती थी। तो ये माजी में होता रहा। सियासतदान कंधा फराहम करते हैं, लेकिन सारे सियासतदान बुरे नहीं हैं। सियासतदान अच्छा भी होता है, और सियासतदानों ने ही जो इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। अब अगर हम 27वीं तरमीम पर आते हैं तो इसमें मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो 243 में तरमीम है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को इज़्ज़त दी गई है, उसमें देने में क्या हर्ज है। और एक जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, अगर कुछ किसी ने करना है वो तो उसको आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, फिर वो वैसे ही कर लेगा। ये माजी में होता रहा। ज़ियाउल हक़ ने कर लिया, किस आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी उन्हें? करने के बाद उन्होंने जब इक़्तिदार छोड़ना था तो उन्होंने 8वीं तरमीम करवा ली। इसी तरह माफ़ कीजिएगा, इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम करवा ली थी, क्या हुआ? ठीक है ना? तो ये कोई वो नहीं है। लेकिन 27वीं तरमीम में एक नुक्ता जो है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, वो है आइनी अदालत। अब आइनी अदालत पाकिस्तान में जब मिसाक जमहूरियत हो रहा था तो बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त भी कहा करती थी, चूँकि मैं बाबा हूँ पुराना, तो बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी कि जो हमारे मुकदमात हैं, आइनी मुकदमात, वो आम आदमी के लिए इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं, क्योंकि हमारे मामला फ़ौरन लग जाते हैं, आम आदमी की अपीलें नहीं लगती। 50-50 साल बाद फैसले होते हैं। एक साहब को 38 साल के बाद इंसाफ मिला, उनको फौत हुए कई साल गुजर गए थे, अभी गुज़िश्ता साल की बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमें चीज़ों को दुरुस्त टाइम पे करना चाहिए। मिसाक जमहूरियत में ये मौजूद था, उस वक्त सारी राय आमा भी हमवार थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपने मकसद के लिए इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े हो गए, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी आसिफ ज़रदारी से कुछ बातें मनवाना चाहते थे जो वो नहीं मान रहे थे ग़ालिबन, और उसके नतीजे में नुकसान हो गया। आइनी अदालत उस वक्त बन जाती तो कोई इशू नहीं होता था। अब वही जज साहिबान जो उस वक्त आइनी अदालत की हिमायत करते थे, और फिर जज साहिबान की वजह से ही तो ये नौबत आई कि अगर आप तरीक़ाकार के मुताबिक चलते, आप स्टूज ना बनते, बड़े बड़े जज साहिबान हैं माजी के, अगर आप स्टूज ना बनते, आप आमिरों को आइन में तरामीम की इजाज़त ना देते, तो ये आइनी अदालत ना बनती। लेकिन अगर बन गई है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे मुतासिर हुई? भारत में भी सुप्रीम कोर्ट भी है, आइनी अदालत भी है। अमेरिका में भी आइनी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट भी है।
برطانیہ میں بھی آئینی معاملات آئینی عدالت پہ جاتے ہیں، ان کی بھی سپریم کورٹ ہے، تو کیا وہاں عدالتی آزادی خطرے میں پڑ گئی؟ لیکن طریقہ کار کرنے کا ہوتا ہے۔ اس سے مجھے اتفاق ہے کہ نون لیگ اس وقت بیک آؤٹ کر گئی۔ پھر جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت وہ مولانا صاحب کے دباؤ میں پھر نون لیگ نے بیک آؤٹ کر لیا تھا، پیپلز پارٹی کو واپس آنا پڑا اپنے مطالبے سے۔ لیکن اب وہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے، سینٹ سے منظور ہو گئی ہے۔ اب اس کو دیکھنا، اصل میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اب آئینی ترمیم جب منظور ہونے کے بعد صدر کی توثیق کریں گے صدر، تو پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا نا، اس کے بعد ہی دیکھا جا سکے گا۔ اس وقت تک سب باتیں جو ہے نا وہ خدشات ضرور ہیں، دیکھنا پڑے گا کہ ان پر کیا عمل ہوتا ہے۔ لیکن مشورہ میرا یہی ہے کہ جب رائے عامہ ہموار ہو چکی ہوتی تو اس وقت کام کیا کریں، کیونکہ بعد میں پھر آپ پر مفاد کا الزام عائد ہوتا ہے۔ سیاستدانوں نے بہت سارے کام بہت اچھے کیے، اس ملک کو آئین بھی سیاستدانوں نے دیا، 1973 کا متفقہ آئین۔ پھر اب وہ جو آئینی عدالت کی باتیں کریں، وہ تو خود صدارتی نظام کے حامی تھے، اور پھر وہ کس منہ سے کرتے ہیں؟ بس یہ بنیادی سوال ہے۔ جب ہمیں موقع آئے تو ہمیں فوراً کام کرنا چاہیے، عوام کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اگر 5% مقدمات کی وجہ سے 95% معاملات رک رہے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کی آزادی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے، اور آئینی عدالت میں کا کردار بالکل واضح کیا جائے۔ انتقام کا نشانہ کسی کو نہ بنایا جائے، پھر ہی یہ عدالتیں کامیاب ہوں گی، ورنہ یہ پریشر میں رہیں گی، کیونکہ جس طرح نون لیگ پہلے بھاگ گئی، اب پھر آ گئی واپس اور آئینی ترمیم کر لی، تو اس سے وہ جو تنازع کھڑا کر دیا ہے، اس تنازع کو پی ٹی آئی اور اس کے ساتھی بڑھائیں گے۔ اب وہ پی ٹی آئی کی بات ہوئی ہے تو محمود چکزئی کے حوالے سے ایک سن لیں۔ ایک خبر یہ آئی ہے، میرے کالیگ نے دی ہے، کہ چکزئی صاحب نے ایک تجویز دی ہے، غالباً انہوں نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے، کہ کل کے اجلاس میں ایاز صادق صاحب کے پاس جائیں اور ان کو زبردستی وہاں سے اتار لیں کہ آپ ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں دے رہے، ان کی سیٹ سے زبردستی اٹھا لیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہتے ہیں کہ یہ پکا ہے کہ یہ پارلیمان پر حملہ ہوگا۔ میں بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہوں۔ خدا حافظ۔